1960 کی اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی لے لیجئے تو اس میں جو مغربی دریا ہیں اس کا سارا پانی پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا، جس میں ہے انڈس، جہلم اور چناب۔ 2016 میں اڑی اٹیکس ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، انفارچونیٹلی اس کا الزام بھی پاکستان پر لگتا ہے، اور میں اس کی نٹیگریٹیز میں تو نہیں جا رہا، لیکن اس وقت مودی نے، جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، انہوں نے کہا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو سائملٹینیسلی، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ معروف بینکر محمد اورنگزیب شہباز حکومت میں معاشی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ رہنما نون لیگ مصدق ملک نے بھی تصدیق کی ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے انتظامیہ نے 7 ماہ قبل منعقد ہونے والے فرسٹ ایئر کامرس کے نتائج انتہائی خراب تناسب ہونے کے سبب روک دیے ہیں۔ اور جو مشرقی دریا ہیں یہ انڈس واٹر سسٹم کے، اس میں راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی بھارت کو ہم نے دے دیا، اور تقریباً جس طرح میں نے پہلے کہا 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں بہرحال راوی سے پھر بھی مل جاتا تھا۔ کبھی سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئیں، تو بھارت کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ وہ ان پانی کو روک سکے، تو پانی ہمیں ملتا رہا، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے یا ضائع بھی کرتے رہے فار دیٹ میٹر۔ اب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پہ شاہ پور کنڈی یہ ڈیم ہے، جو کہ اور پاور پروجیکٹ بھی ہے، یہ تقریباً پچھلے 40 سال سے یہ چل رہا تھا۔ اس پہ کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حکومت اور پنجاب کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ بھی تھا، پھر اس پہ کام چھوڑ بھی دیا گیا کوئی 4-5 عرصے کے لیے۔ اب 2018 میں پھر اس کو ریوائیو کیا گیا، تو اب یہ ڈیم یا بیراج جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو پاکستان کو پانی ملتا تھا، وہ جو کہ بھارت کا پانی تھا 1960 کی ٹریٹی کے تحت، وہ اب پاکستان کو نہیں ملے گا۔ اب وہ ڈیم بن گیا ہے، وہیں پہ اس کو ریزروائر آپ کہہ لیں یا ڈیم کہہ لیں، وہ اب وہیں پہ ہوگا، اسٹور ہوگا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تقریباً 1200 کیوسک واٹر بھارت کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ملے گا، جس سے تقریباً 32,000 ہیکٹرز جو اریگیشن ہے وہ ایگریکلچر یا اریگیشن میں استعمال ہوگا۔ تو اب یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے یہ ٹھیک کیا؟ میرے خیال میں بھارت کا تو یہ، اگر آپ معاہدے کو دیکھیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر بھارت نے یہ کام کر دیا تو ٹھیک ہی کیا، اس میں کوئی دہشت گردی انوالو نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ہمارے ریورز ہیں جو ہمیں ایلوکیٹ ہوئے تھے 1960 میں، اس پہ مختلف ڈیمز بنا رہا ہے، پروجیکٹس اس نے بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کشن گنگا پروجیکٹ ہے یا رتلے پروجیکٹ ہے، اس سے ہمیں خدشات ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو مشرقی مغربی دریاؤں کا جو پانی ہمیں ملنا چاہیے اس کا فلو کم ہوگا۔ ابھی تقریباً ہمیں ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی مغربی دریاؤں سے ہمیں 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے، تو اس میں اس کی فلو میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خدشات ہیں، اور ہم یہ معاملات اٹھا کے لے بھی گئے ہیں ورلڈ بینک میں جو گارنٹور ہے اس ٹریٹی کا۔ اب وہاں بھی مسائل ہیں کہ جو قانونی پہلو ہیں ان کے لیے تو کورٹ آف آربیٹریشن بنتی ہے، اور جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرتا ہے ورلڈ بینک۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی انوالوڈ ہیں ان دونوں پروجیکٹس میں، کشن گنگا اور رتلے میں، اور ساتھ ساتھ قانونی پہلو بھی اس میں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں نیوکلیر ایکسپرٹ بھی بنے اور کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو، لیکن بھارت کا کہنا یہ ہے کہ ٹریٹی کے اندر یہ گریجویٹڈ پروسیس ہے، پہلے آپ نیوٹرل ایکسپرٹ بنائیں، اگر وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف جائیں۔ لیکن ہماری انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے، اور ورلڈ بینک نے ہماری انٹرپریٹیشن سے ایگری بھی کیا، لیکن بھارت نے بہرحال کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو معاملہ وہاں پہ ورلڈ بینک کے ساتھ پاس پینڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ شاہپور کنڈی ڈیم بھی بن گیا، راوی کا پانی ہمیں نہیں ملا،
لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پانی ہمیں ملتا ہے ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں. ناظرین سچی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پانی جو کرائسس پاکستان میں، کیونکہ پاکستان واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے اور ان 10 ممالک میں آتا ہے جہاں پہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، 2% سے زیادہ کی گروتھ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج سے 50 سال پہلے اگر کسی ایک شخص کے لیے ایک ٹینکر پانی کا موجود تھا تو آج وہ صرف ایک بالٹی رہ گئی ہے اس شخص کے لیے. تو پانی کتنا مسئلہ ہے بڑا. لیکن ہمیں دیکھیے کہ ہم بارش کا پانی ضائع کر دیتے ہیں. جو پانی ہمیں بھارت کی جانب سے ملتا ہے، جو بھارت کی جانب سے نہیں، جو ہمارا اپنا پانی ہے مغربی دریاؤں کا، 3 مغربی دریاؤں کا جو ہمیں ملتا ہے، ہم اس میں سے پانی ضائع کر دیتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو جو پانی ہندوستان سے جاتا ہے، جو فیئر شیئر ہے پاکستان کا، وہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن جو اس کے علاوہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے 1960 کا، اس کے تحت جو دریا بھارت کو ملے تھے اس میں سے جو پانی باقی کا پاکستان کو مل جاتا ہے ہر سال، اس کو اب روکنا ہے. یہی صورتحال 2019 کے پلوامہ اٹیک کے بعد ہم نے دیکھی، جب ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ دراصل جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس کو اب ری وزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے اسکرمشز بڑھتے ہیں، جتنی رائیولری بڑھتی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان، تو اتنے کوآپریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 1995 میں جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے نرسمہا راؤ، انہوں نے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام شاہپور کانڈی براج تھا، اور وہ شروع تو ہو گیا لیکن مکمل نہیں ہو پایا. اور مکمل نہ ہونے کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ بھی رہی کہ ہندوستان کے اپنے اندر اس کے اوپر کافی تضاد اور کافی ہاسٹیلٹیز پیدا ہو گئیں، کیونکہ جموں کشمیر کی اور پنجاب کی جو حکومت تھی وہ آپس میں آرگیو کرنے لگی اور ڈس ایگریمنٹس بہت بڑھ گئے اس اسپیشل پروجیکٹ کے اوپر کہ آیا اس کا شیئر کتنا ہونا چاہیے، کنسٹرکشن کہاں پر ہونی چاہیے، ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. تو وہ تمام مسائل اصل میں ریزالو نہیں ہو پائے، یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا رہا. اور اب ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر نریندر مودی نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ، یعنی کہ جو شاہپور کانڈی براج کا پروجیکٹ تھا، یہ ہندوستان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کام وہاں پر تیز ہونا شروع ہوا، اور 3300 کروڑ روپے کی ویلیو تھی اس پروجیکٹ کی. اس کے علاوہ 206 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کرنی تھی. تو اب 2024 میں آ کے اب سے چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. اسی لیے راوی میں جو پانی ہندوستان سے آیا کرتا تھا وہ بھی اب نہیں آئے گا، اور مکمل طور پر بھارت سے راوی کو جو پانی ملتا تھا ہر سال وہ اب بند کر دیا جائے گا، وچ از آفیشلی کالنگ فار دا ڈیتھ آف راوی ریور، جس کے کنارے پہ لاہور شہر کو بسایا گیا تھا، جس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے. تو آپ سب کو شاید اندازہ نہ ہو اس بات کا کہ راوی کا جو ذکر ہے وہ ویداس کے اندر بھی آتا ہے، جو کہ ہندو اسکرپچر ہے، اور ایراوتی اور پروشنی کے نام سے رگ وید میں اس دریا کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ پروشنی کو تو پوجا بھی کرتے تھے اور ہولی سمجھتے تھے، جو کہ یہی راوی ہے جس کو ہم اور آپ آج اس صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جانے کو دل نہیں کرتا. اور وہ کیوں نہیں کرتا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایرینز یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر جو لوکلز نے کنالز بنائی ہوئی تھی، نہریں اور بیراج بنائے ہوئے تھے راوی کے اوپر، ان کو تباہ کر دیا تھا. ساتھ ساتھ رگ وید کے اندر بھی یہ مینشنڈ ہے کہ جو گاڈ اندرا کا ذکر ہے، اور جو اندرا تھا اس نے ایک سرپنٹ کو قتل کیا، یہاں پر ڈسٹرائے کیا، جو کہ راوی کو کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ جو اینشینٹ اسکرپچر کا ٹیکسٹ ہے ہندوازم کا، اس کے اندر بھی اس دریا کی تاریخ ہے. یہ اتنی پرانی سویلائزیشن کا ایک بیسک فیچر